کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پہ پوری کائنات کی لعنت ہے، یہ دھتکارا ہوا ہے، پھٹکار ہے اس کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی۔ اور میں کیا بتاؤں وہ کون تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے۔ جب عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ بیٹے سے کہتے ہیں جانتے ہو کہ تیرے باپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ بیٹا کہتا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ کہا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے تیرا باپ، امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا میں نے تیرے باپ کے ساتھ ان 10 لاکھ حدیثوں کا مذاکرہ کیا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ بسوء، لوگوں اگر تمہیں نظر آئے کوئی شخص صحابہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص بیان کر رہا ہے فاتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام کے اوپر تہمت لگانا، دیکھنا کہ یہ شخص مسلمان ہے کہ بھی نہیں، کیونکہ مسلمان کی زبان سے صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ برائیاں بیان نہیں کرتا۔ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، جن سے کسی نے سوال کیا تھا اتنی حدیثیں یاد کرنے والے ہیں آپ نے کتنا پیدل سفر کیا ہے؟ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا ہے۔ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہ ہوگا، کہتا ہے بس 30,000 میل بھی پیدل چلے ہو؟ بس مسکرا کر کہتے ہیں چلا تو اور ہو، ثم ترکت العد، تو اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا ينتكس اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، اگر تمہیں نظر آئے کوئی کسی صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تبرہ کر رہا ہے، نقص بیان کر رہا ہے، یقین کر لینا یہ زندیق ہے۔ میں آج کس کی بات کو کھولوں؟ سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے من طعن فیہم فہو ملحد منابذ للاسلام، جو صحابہ رضی اللہ عنہ پہ طعن کرتا ہے وہ ملحد ہے، دین کو پیچھے رکھنے والا ہے، دین کو جھٹکنے والا ہے۔ اور اگلے الفاظ میں کتاب کے کیا پڑھ کے سناؤ، دواؤہ السیف ان لم یتب، اگر یہ توبہ نہیں کرتا اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج تلوار سے کیا جاتا ہے، جو گورنمنٹ کا حکومت کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ موجود ہیں، خیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک منافق کہتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ما هؤلاء القراء اجبنون عند اللقاء، یہ دیکھو قرآن پڑھنے والے تو معاذ اللہ بزدل ہیں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، صحابی کہتے ہیں کذبت الامر اللہ، جھوٹ کہہ رہے ہو، میں ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابی ابھی دوڑ کے خیمے تک نہیں پہنچے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہلے پہنچ کے اللہ کا قرآن نازل ہو گیا اور فرمایا کل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کل باللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہو۔ مذاق تو صرف صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا تم مذاق اللہ سے کرتے ہو، رسولوں سے کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے کرتے ہو۔ اور ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آیت سنائی، ادھر سیدنا
سید المرسلین نے آرڈر پاس کیا، میرے صحابہ اٹھو، جہاں میرے صحابہ کی توہین کی جاتی ہے میں اس جگہ کے اوپر نہیں بیٹھتا۔ کوچ کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، منافق دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی سوالی، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، اور پتھر اڑ اڑ کے اس کو لگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قل باللہ وآیاتی ورسولی، کہ تم مذاق کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر کی ضرورت نہیں، معذرت کی ضرورت نہیں ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہ سورۃ توبہ ذرا پڑھ کے تو دیکھیے، ایمان کے بعد یہ کفر ہے جو کسی صحابی کو اس طرح کہتا ہے۔